من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، صاف، پاک، حلال، طیب، طیب میں دونوں آتے ہیں، پاکیزہ اور لذت بخش اور حلال، وعملوا صالحا، اور اچھے کام کرو، نیک عمل کرو. لازم و ملزوم ہیں یہ دونوں چیزیں. جب تک کھانا پاک نہیں ہوگا، کھانا صاف نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا، عبادت نہیں ہو سکے گی. کھانے اور عبادت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، چولی دامن کا. حرام رزق کھانے کے بعد دل کا نور چلا جاتا ہے، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی، عبادت سے دل گھبرانے لگتا ہے. عموماً جب کوئی آ کے یہ کہتا ہے نا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، نماز میں دل نہیں لگتا، تو مجھ سے کہتی ہیں رزق کو دیکھو، رزق کی طرف نظر ڈالو، کوئی لقمہ حرام تو نہیں جا رہا کہیں سے. لقمہ حرام عبادت کی محبت اور لذت چھین لیتا ہے، دل نہیں چاہتا انسان کا پھر عبادت کی طرف آنے کو، اللہ کی طرف آنے کو. پھر مصیبت کے مارے بندھے انسان کام کرتا ہے. لقمہ حلال کر لو، عبادت کو دل چاہے گا. دوسری بات، پاک اور صاف غذا کھاؤ. جب آپ گندی غذا کھائیں گے سٹمک اپسٹ ہوگا، نماز چلی جائے گی، نماز کا وقت ٹوائلٹ میں گزر جائے گا. ہے تو بڑی گندی بات جو میں کر رہی ہوں، لیکن حقیقت ہے، اس لیے کر رہی ہوں کہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں، گندی مندی فالتو فضول چیزیں مت کھائیں کہ پیٹ سارا وقت خراب ہی رہے. جب سٹمک اپسٹ ہوگا، یہ بات ہے تو عورتوں کے لیے بھی لیکن مردوں کے لیے خصوصاً کہ جماعت کا ایک وقت ہے، جماعت کا وقت نکل جائے گا، گیا، کیونکہ آپ اس ڈسپلن کی پابندی نہیں کر سکتے. جب آپ ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ چیزیں کھائیں گے، سٹمک اپسٹ رہے گا، تو معدہ جب خراب ہوگا تو جسم کو قوت حاصل نہیں ہوگی. جب جسم نڈھال ہوگا آپ عبادت نہیں کر سکیں گے. کمزور جان کے ساتھ آپ عبادت کر ہی نہیں سکتے، عبادت کی مشقت برداشت نہیں کر سکتے. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سٹمک سے، اس بطن سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدترین برتن کہا ہے، بدترین برتن، کہ جس کو انسان بھرتا چلا جاتا ہے، پھول پھول سے جو سامنے ہے بھرتا چلا گیا. یہ نہیں پتا کہ یہ چیز مجھے سوٹ کرتی ہے نہیں کرتی، مجھے کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں مجھے اس کے بعد کھانے پر. نہیں، اپنے نفس پہ کنٹرول ہی نہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں. اور ہماری قوم کو تو جس وقت کچھ کھانا آفر کر دیا جو وہ کھانے بیٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھیں گے کھانے کا وقت ہے یا نہیں، یہ کھا کے آئے ہیں، کھا چکے ہیں اب اور نہ کھائیں، ہر وقت کھانے کو تیار ہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعض جگہوں پہ جو ختم ہوتے ہیں 10 بجے کھانا سرو کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ جو مرگ کے ہوتے ہیں نا 40واں وغیرہ یا اس طرح کی جو رسمیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ لوگوں نے دور دور ٹریول کرنا ہے، 10-11 بجے کھانا لگایا جا رہا ہے. ابھی آپ ناشتہ ہی کر کے بیٹھے کہ جیسے کھانا کھلایا جائے، اور سب بیٹھ کے کھا رہے تھے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ میں نہیں کھا سکتا اس وقت. تو ہماری جو غذائی عادتوں کی خرابی ہے یہ ہماری عبادت پر اثر انداز ہوتی ہے. معدے سے ہی رگیں سارے جسم میں جاتی ہیں، وہیں سے غذا برآمد ہوتی ہے نا ہر طرف. تو جب وہاں خرابی ہے تو وہاں سے اگر فوڈ پوائزننگ ہوگی یا مثلا یا اور کسی بھی طرح سے سٹمک اوپر نیچے ہے تو غذا جذب نہیں ہو رہی آپ کی آنتوں میں، وہ ویسے کا ویسا ویسٹ ہو رہا ہے. اب وہ جب ویسٹ ہو رہا ہے، اب آپ لڑھک رہے ہیں، مر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، جان ہی نہیں جسم میں، کیسے اٹھے کیسے کام کرے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں ہماری. کبھی سوچا یہ شروع کہاں سے ہوا، کیوں ہوا؟ طیبات کے دائرے سے باہر نکلنے سے ہوا. عموماً لوگ گھر کے باہر کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور زیادہ تر جو فوڈ پوائزننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ گھر سے باہر کے کھانے پہ ہی ہوتی ہے. ہر رات چلتی ریڑھی سے ہم کچھ نہ کچھ پکوڑے سموسے لے کے کھا لیں گے، بھوک لگی جلدی سے سموسے لے آؤ، اور یہ نہیں پتا سارے بازار کی گندگی اس کے اوپر گرد پڑ رہی ہے، ہر قسم کی مکھیاں آ کے اس پر استراحت کر رہی ہیں. بھوک لگی اب کیا کھانا ہے نا، کھا لیتے ہیں. لیکن اگر لوگ یہ چھوڑ دیں تو یہ سب ریڑیاں خود اٹھ جائیں، حکومت کو اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن لوگ کھاتے ہیں اس گندگی کو خوشی سے، شوق سے، کہتے ہیں بہت ٹیسٹی ہے، وہ گند تو کھائیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، لازماً 100% پیٹ خراب ہوتا ہے، 100%. اور پتہ ہوتا ہے خراب ہونا ہے، اس کے باوجود اپنے پہ کنٹرول نہیں کر کر کھا لیتے ہیں. اب کیا نتیجہ ہوتا ہے، جب بیمار پڑیں گے تو پھر نہ عبادت ہو سکے گی اور نہ ہی وعملوا صالحا، نیک کوئی کام ہو سکے گا. پھر اسی طرح بہت کھٹی، بہت میٹھی، بہت اس طرح کی چیزیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ کھٹا کھانے سے گلا خراب ہوگا تو نہ کھائیں. اور اسی طرح
اگر وقت کی پابندی آپ نہیں کریں گے کھانے میں تو بھی آپ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے. کھانے کا وقت مقرر کریں. یہ جو روزے رکھوائے جاتے ہیں نا ان سے، یہ 1 مہینہ پوری پریکٹس ہے اس بات کی کہ ٹائم کی پابندی کریں. اور اس میں کیا ہے کہ صبح کی سحری اور رات کا کھانا. اور اہل جنت کی غذا بھی کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا رِزْقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا. اور میں یہ نصیحت اس لیے آپ کو کر رہی ہوں کہ میں خود اس پر عمل کر رہی ہوں، ورنہ آپ کو نہ کر سکتی. لیکن تھوڑی سی ٹپ یہ بتا دیتی ہوں کہ جب کھانے لگے تو صرف اس وقت کھائیں جب بھوک لگی ہو، اور چھوڑ دیں ابھی بھوک باقی ہے، چھوڑ دیں، روک لیں ہاتھ. تھوڑی دیر تکلیف ہوگی پھر نارمل ہو جائیں گے. اگر اس نسخے پہ عمل کریں کبھی اسٹمک اپسیٹ نہیں ہوگا. اگر باہر سے فاسٹ فوڈ کھانا چھوڑ دیں اسٹمک اپسیٹ نہیں ہوگا. اسٹمک اپسیٹ نہیں ہوگا تو آپ قوت میں رہیں گے. قوت میں رہیں گے تو ہر نماز وقت پہ پڑھیں گے. اور پھر آپ کراؤڈ میں بھی ہو تو دیر تک وضو برقرار رہتا ہے، ضرورت نہیں پڑتی وضو کرنے کی بار بار. اور ان نیچرلی وضو آپ نہیں کنٹرول کر رہے ہوتے، ایک روٹین بن جاتی ہے آپ کی. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وضو برقرار نہیں رہتا، ہمیں ایسی تکلیف ہے. ٹھیک ہے، بعض لیکوریا وغیرہ وہ کچھ اور بیماریاں خواتین کی ایسی ہو سکتی ہیں، کچھ اور ہارمونل چینج یا فوڈ کی وجہ سے. لیکن وضو اس لیے باقی رہتا ہے کہ آپ ایک روٹین کے مطابق چل رہے ہیں. اسٹمک اپسیٹ نہیں، وضو کیوں ٹوٹے گا آپ کا؟ لیکن جب آپ ہر وقت کچھ کھا رہے ہیں، ہر وقت کچھ لے رہے ہیں، ہر وقت منہ میں ڈال رہے ہیں، ظاہر پورا سسٹم ہر وقت ایکٹیویٹ ہے. یعنی جب ہم منہ میں ایک لقمہ بھی غذا کا ڈال لیتے ہیں نا، اسٹمک کام شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ کام شروع کر جاتا ہے تو بھوک بڑھنے لگتی ہے. جب بھوک بڑھتی ہے پھر آپ کچھ اور کھاتے ہیں، کچھ اور کھاتے ہیں، کچھ اور. اور اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پورا سسٹم اگر ہر وقت ہی کام کر رہا ہے تو آپ کا وضو کیسے برقرار رہے گا؟ اور آپ کی انرجی کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ ابھی میدے نے پہلا کام کیا نہیں، آپ نے اوپر سے کچھ اور ڈال دیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کا کام کریں تو پہلے اپنے وہ ایک شعر ہے نا، اس بدن خاکی میں جان پیدا کر. جس دل میں ہو حق کے لیے مرنے کی تڑپ پیدا، پہلے وہ اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. مراد اس سے یہ ہے کہ جو شخص حق کے لیے مرنا چاہتا ہے، حق کے لیے سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہے، حق کے لیے مرنے کی تڑپ ہے اس کے دل میں کہ میں حق کے لیے کچھ خدمت کر جاؤں حق کی، وہ کیا کرے؟ پہلے اپنے پیکر خاکی اس مٹی کے جسم میں جان پیدا کرے، یعنی قوت پیدا کرے. اور وہ قوت کہاں سے آئے گی؟ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھانے سے.